سر یہ جو معاملہ ہے کہ جی معاشی مسائل ظاہر سی باتیں ہیں، میں چاہ رہا تھا تھوڑا سا جو ایران کا جو پولیٹیکل سسٹم ہے شامی صاحب وہ ذرا آپ سے ہم سمجھیں۔ نہیں پولیٹیکل سسٹم تو دیکھیں نا، ہاں ایک پریزیڈنٹ ہے وہ الیکٹ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، عوام اس کو الیکٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے پارلیمنٹ ہے وہ عوام اس کو الیکٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن پھر ایک اسمبلی آف ایکسپرٹس بھی ہے، اس کو بھی جو ہے وہ عوام الیکٹ کرتے ہیں اور یہی آگے جا کے رہبر کو چنتی ہے۔ اور مگر رہبر جو ہیں وہ کیونکہ فوج ان کے ماتحت ہے، انقلابی گارڈ ان کے ماتحت ہیں، ٹھیک ہے، وہ ہم چارٹ بھی ایک دکھا رہے ہیں، بڑا دلچسپ یہ چارٹ ہے جو آپ بتا رہے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جو اسمبلی آف ایکسپرٹس ہے اور مجلس خبرگان رہبری، مجلس خبرگان ہے وہ ان کے ماتحت ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ گویا کہ نگرانی جو ہے مقننہ کے کام کی وہ رہبر کرتے ہیں، اچھا، اور وہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کوئی اپنا تجاوز تو نہیں کیا انقلابی مقاصد سے۔ یعنی جو گارڈین کاؤنسل ہے 12 ممبران پر مشتمل، یہ پارلیمنٹ کے منظور قوانین کو شریعت کے مطابق پرکھتی بھی ہے، یعنی الیکشن کی نگرانی ان آپ کے نے پاس بتایا۔ جیسے ہمارے ہاں تو یہ اختیار سپریم کورٹ کے پاس ہے، اچھا، اور وفاقی شرعی عدالت ایک قائم ٹھیک ہے، بالکل، اور وفاقی شرعی عدالت میں آپ کسی بھی چیلنج کر سکتے ہیں کسی قانون کو کہ یہ اسلام کے خلاف ہے، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر اس کی اپیل سپریم کورٹ میں جاتی ہے۔ صحیح ہے، وہ سپریم کورٹ کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ فیصلہ کرے کہ کوئی قانون جو ہے وہ دستور کی روح کے خلاف ہے یا اس قرآن اور سنت کے خلاف ہے، صحیح، تو وہ اس کو قلعدم قرار دے سکتی ہے، یا مقننہ سے کہہ سکتی ہے کہ آپ اس کو ریویو کریں یا اس کو امینڈ کریں۔ ٹھیک ہے، لیکن وہاں جو اختیار ہے وہ یعنی اس ایک مجلس کے پاس ہے، یعنی یہ جو آپ کس کی بات کریں، ایکسپیڈینسی کاؤنسل کی بات کریں، اس کے پاس ہے جس نے اس کو نگہبانی کرنی ہے، اچھا، یعنی یہ اور چیف جسٹس کا جو تقرر کا اختیار ہے وہ بھی رابر کے پاس ہے، تو اچھا، عدلیہ بھی ان کے ماتحت ہے اور فوج بھی ان کے ماتحت ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ کمانڈر ان چیف وہ ہے، صدر نہیں ہے، صحیح ہے، اور پارلیمنٹ اور صدر جو ہیں وہ بھی ایک لحاظ سے ان کو جواب دے ہیں، گویا طاقت جو ہے اس کا مرکز جو ہے وہ یعنی رہبر ہیں۔ لیکن شامی صاحب انہوں نے یہ جو ایک مجمع تشخیص مصلحت نظام جس کو آپ ایکسپیڈینسی کاؤنسل کہہ رہے ہیں یہ بنائی ہوئی ہے، تو اس کا مقصد تو یہ نا کہ پارلیمنٹ اور گارڈین کاؤنسل میں کوئی اختلاف ہو جائے تو پھر یہ بیچ میں آ جائے تو تنازع کو حل کرے۔ ہاں تو پارلیمنٹ جو ہے نا یہ ایسا نہیں ہے کہ جو قانون بنا دیا وہ بنا دیا، اچھا، اور ہمارے ہاں تو یہ پارلیمنٹ کا بنایا ہوا قانون سپریم کورٹ میں چیلنج ہو سکتا ہے، صحیح، اور وہاں یہ اختیار جو ہے وہ رہبر کے بنائے ہوئے اداروں کو ہے، ٹھیک ہے، اور اس لحاظ سے ان کی گرفت سسٹم پہ ہے، اور ان کا انتخاب نہیں ہوتا، یعنی ایسا باقاعدہ یہ نہیں ہے کہ رہبر کا انتخاب ہر 3 سال کے بعد ہو یا 6 سال کے بعد ہو یا 5 سال کے بعد ہو، وہ تو پھر اب تاحیات ہے۔ نہیں لیکن رہبر کو چنتی تو وہ اسمبلی آف ایکسپرٹس ہے نا، جس کو عوام چنتے ہیں، یعنی 86 ممبران چنتے ہیں، پھر وہ سلیکٹ کرتے ہیں، اور اس کے بعد یہ بھی اختیار ہے کہ وہ ہٹا بھی سکتے ہیں، یعنی کہ اگر جائزہ لے کے کارکردگی صحیح نہیں ہے۔ لیکن ان کا جو تقرر ہے وہ ایک لحاظ سے تاحیات ہوتا ہے، اچھا، کیونکہ یہ تصور یہ ہے ہمارے ہاں کہ جو امام جب آپ چن لیتے ہیں صحیح، تو پھر اس کے بعد اس کو معزول تو کیا جا سکتا ہے، وہ استعفیٰ دے سکتا ہے، لیکن اس کو پھر اسے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ویسے ایک بھی زمانے نائب میں یہاں امام کہلاتے ہیں، پاکستان میں بھی جو اسلامی جماعتیں ہیں، ہاں جی، مثلا جماعت اسلامی کے جو امیر تھے وہ تاحیات ہوتے تھے، اچھا، پھر اس کے بعد ان کا ٹینیور مقرر ہوا، اچھا، تو یہ ایک اور اب بھی کئی جماعتیں ایسی ہیں یعنی جن میں خاص طور پہ جو صوفیہ کی جماعتیں ہیں وہاں تو جو آپ کے شیخ ہیں وہ تاحیات مقرر ہو گئے، ٹھیک ہے، لیکن اب یہ ہے کہ یہاں پاکستان میں جو اسلامی جماعتیں ہیں ان کے ہاں بھی ایک ٹینیور مقرر ہو چکا ہے، ان کا بھی انتخاب ہوتا ہے 5 سال کے بعد یا 4 سال کے بعد، لیکن رہبر جو ہیں وہاں جو اصل میں نائب امام ہیں، جی ہاں، امام غائب کے نمائندہ ہیں، بالکل، اور پھر ایک یہ ولایت فقیہ کہتے ہیں، ہاں جی، تو ان کی جو حیثیت ہے وہ بار بار ان کا انتخاب نہیں ہوتا، اس لیے امام خمینی کے بعد خامنہئی کا انتخاب ہوا اور وہ مسلسل جو ہیں اس منصب پہ فائز چلے آ رہے ہیں، بالکل، تو اس لیے ان کی جو نظام پر گرفت ہے وہ مضبوط ہے، اور ایک منتخب ادارے جو ہیں وہ بھی ان کے سامنے جواب دہ ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر یہ ہے کہ جو منتخب ادارے ہیں الیکشن بھی ہر شخص نہیں لڑ سکتا،
اچھا پہلے وہ الیکشن جب آپ لڑنا چاہیں گے ہاں جی تو آپ کو کلیئرنس لینی ہوگی. ٹھیک ہے کلیئرنس ہوگی تو پھر آپ کینڈیڈیٹ بن سکیں گے, اچھا صدر کے کینڈیڈیٹ ہوں یا رکن اسمبلی کے کینڈیڈیٹ ہوں. ٹھیک ہے, اور وہ یہی گارڈین کاؤنسل ہی ان کو اپروو کرتی ہے. ٹھیک ہے, ان کے ہاں دیکھیے ان کے ہاں ایک جمہوریت جو ہے وہ بھی موجود ہے, اور جو ایک نظریاتی جو گرفت ہے سسٹم پہ وہ بھی موجود ہے. اچھا. تو دونوں کو انہوں نے ایک مکس کر کے اپنے سسٹم کو استوار کیا ہے. تو اگر رجیم چینج کی کوئی بھی یعنی کوشش کرے, مضموم کوشش, تو اس کو پھر وہاں کے صدر کو پارلیمنٹ نہیں, وہ پھر رہبر کو اگر منظر عام سے ہٹاتا ہے تو پھر ہم سمجھے رجیم رہبر چینج جو ہٹائیں گے تو پھر سسٹم پورا کولیپس کر جائے گا. اچھا یعنی اب کیونکہ ان کے ہٹانے کی تو کوئی پروویژن ہے نہیں. اور دوسری بات یہ کہ آپ یہاں جو صدر کا انتخاب ہے تو صدر کو آپ امپیچ کر سکتے ہیں, لیکن صدر کا انتخاب بھی ہوگا. صحیح ہے, اس لیے کہ وہاں پارلیمانی نظام تو ہے نہیں. ٹھیک ہے, کہ پارلیمنٹ جو ہے ووٹ آف نو کانفیڈنس کر دے. تو اور نہ پھر سیاسی جماعتیں ہیں اس طرح سے کہ وہ اب کام کر رہی ہوں اور جیسے پاکستان میں کام کرتی ہیں دوسرے کئی جمہوری ممالک میں. ٹھیک ہے, ان کی اپنی جو ایران کی جمہوریت ہے وہ اپنی جمہوریت ہے. جیسے آپ دیکھیے چائنا کی وہ اپنی, اس کو پیپلز ڈیموکریسی کہتے ہیں. اسی طرح سے روس ہے, اپنا ان کا نظام ہے. اس طرح ایران کا اپنا نظام ہے. اس پہ آپ پارلیمانی نقطہ نظر سے, پارلیمانی ڈیموکریسی کے نقطہ نظر تنقید کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن ان کا اپنا سسٹم ہے. ٹھیک ہے, آپ اور لوگوں کی جو مرضی ہے اس پر استوار لیکن ہوا شامی صاحب پھر اس میں یہ جو ایک معاملہ ہے کہ 2022 میں ہم یاد کریں محسن شاکری اور ماجد رضا راہنورد, ان کو پھانسی دی جا چکی ہے, یہی کہ جو مطلب یہ الزام لگا کے کہ جی یہ محاربہ کے مرتکب ہوئے ہیں, انیمی آف گاڈ, یعنی بغاوت. دیکھیں نا اللہ کے خلاف اسلامی ریاست ہے نا, جب اس کے خلاف آپ بغاوت کریں گے تو خدا کے خلاف بغاوت ہو جائے گی.